انسان جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں نے جب کہا اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر پڑھو، رکوع میں جاؤ پھر پڑھو، سجدے میں جاؤ پھر پڑھو، سجدے سے کھڑے ہو پھر پڑھو؟ کیوں مجھے یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں پڑھتا ہوں التحیات للہ، یہ سارا جب پڑھتا ہوں، جب درود شریف پڑھتا ہوں، جب دعا پڑھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بات کرتے ہیں، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے. تو جب آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ تو آنا چاہیے. اب دیکھیں، نماز کا ایک حصہ تو سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنی ہے، یا آپ پڑھیں گے یا امام پڑھے گا، لیکن پڑھنی تو ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ آخری 10 صورتیں یاد کر لی جائیں، پھر اس سے بڑھ کر کم از کم آخری ایک پارہ، 30واں پارہ یاد کر لیا جائے. اس کا اہتمام اپنے بچوں کو بھی کروانا چاہیے. پورا قرآن اگر کوئی یاد نہیں کر سکتا، کم از کم ایک پارہ تو وہ یاد کر لے. ایک پارہ یاد نہیں کر سکتا، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر سورت کے آخری 3 آیات یاد کر لیں. سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، سورہ آل عمران کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، سورہ مائدہ کی آخری 3 آیات یاد کر لیں، یا کسی سورت کی ابتدائی 3 آیات یاد کر لیں. تو 114 صورتیں ہیں. اگر ہر سورت سے آپ 3 آیات بھی یاد کریں گے، آپ کو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ یاد ہو جائے گا. اور کوئی مشکل کام ہے؟ آپ ایک سورت کو لیں، اس کو آپ ایک ہفتے میں حفظ کریں. ایک سورت کا مطلب یہ کہ ایک سورت کی 3 آیات ایک ہفتے میں تو انسان آسانی سے حفظ کر سکتا ہے. 3 آیات کے حفظ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہمیں دنیا جہان کی چیزیں ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں، قرآن کی 3 آیات ایک ہفتے میں ہم یاد نہیں کر سکتے کیا؟ لیکن کیوں نہیں کرتے؟ توجہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. قرآن کو ہم نے رکھا ہے قرآن خوانی کے لیے اور تعویذ بنانے کے لیے. تو یہ اس کے چند طریقے ہیں جس طریقے سے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو سکتا ہے. آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، آخری پارہ یاد کر لیں. یہ مشکل ہے تو ہر صورت کی 3 آیات یا شروع سے یا آخر سے یاد کر لیں، اور پھر اس کو نمازوں میں اس طریقے سے ترتیب سے پڑھیں. جب انسان اس طریقے سے پڑھتا ہے، اس کو توجہ خود بخود حاصل ہو جاتی ہے. انسان جو پڑھے، جیسے سورہ فاتحہ، اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر تو انسان کو بالکل اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے، مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے. جب میں یہ جملہ کہتا ہوں، اس کا مجھ سے تقاضا کیا ہے؟ الرحمن جب میں نے کہا، اس کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ الرحیم جب کہا، اس آیت کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ کیوں اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے؟ کیوں میں اس کو پڑھتا ہوں؟ یعنی آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ، اس کی اہمیت کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے ایک مسلمان کی زندگی میں. تو اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے. تو ایک تو اس چیز پہ فوکس رکھیں کہ میں نے اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں، کم از کم اس کا ترجمہ تو ہمیں آ جائے. تو ترجمہ اور اس کا مفہوم، اس کا تقاضا وہ ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہیں گے، آپ کا ذہن خود بخود متوجہ ہوگا کہ اس اللہ اکبر کا تقاضا کیا ہے مجھ سے.